الشريعة غيث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا. لله در امرئ أفنى شبيبته، يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین. رویے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو جاننے کا ہمارا یہ سلسلہ، جس میں ہم اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہرے واقعات دیکھ رہے ہیں، اور اسی دوران ہم نے ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جانثار صحابہ کا، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ذکر کیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اس کا آغاز جو ہے کریں گے ایک ایسے واقعے سے کہ جس میں ایک ایسے جانثار صحابی کا تذکرہ آئے گا جو کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بہت عرصہ رہے۔ ان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تربیت میں پروان چڑھتے رہے۔ تو ذکر ہو رہا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کچھ بات اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف طرح کے تحائف پیش کیے۔ اسی میں ایک انصاری خاتون جن کا نام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بتایا جاتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھنے والی یہ خاتون جو ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نرالا تحفہ پیش کیا، کیونکہ انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چھوٹے موٹے کام کرنے والا کوئی خادم نہیں ہے، اور جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں صاحبزادے جو ہیں وہ بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے۔ چنانچہ سیدہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 10 سالہ بیٹے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس چھوٹے بیٹے انس کو بطور خادم قبول فرما لیں، یہ آپ کے روزمرہ کے کام کر دیا کرے گا۔ دیکھیں ان عورت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، کیسی عظیم صحابیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے جگر کا گوشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اور دیکھیں ابھی بچے کی عمر کتنی ہے، 10 سال۔ آپ امیجن کریں ایک 10 سال کا معصوم سننا منا سا بچہ، اور ماں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دوڑتی چلی آئی ہیں اور عرض کر رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس ننھے بچے کو آپ اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس تحفے کو قبول کیا، اور سیدہ کی خوش قسمتی کے کیا ہی کہنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیا، اور یوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے معروف ہوئے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی پیغام بھیجوانا ہوتا یا کسی کو بلوانا ہوتا تو ننھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگا دیتے۔ اب دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا رویہ روا رکھا، ان کو کیسے ڈیل کیا ان کی نفسیات کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رویوں سے یہ بھی بتایا کہ ایک 10 سال کے بچے کے ساتھ کس طرح کے معاملات رکھے جاتے ہیں۔ اور دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیسے آبزرو کر رہا ہے، کیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو سمجھ رہا ہے۔ یوں ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رویے ہیں وہ اس قدر اعلیٰ تھے، اس قدر خوبصورت تھے کہ چھوٹے بچوں کے دل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کر لیا کرتے تھے۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں بہترین اخلاق کے مالک تھے،
کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجنا چاہا تو میں نے کہا واللہ لا اذهب، اللہ کی قسم میں تو نہیں جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں گھر سے نکلا تو دیکھا سامنے بازار میں لڑکے کھیل رہے تھے تو میں بھی ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پشت کو پکڑ لیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں پر اپنے دستے مبارک رکھے اور مسکراتے ہوئے کہا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل مسکرا رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہنس رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا انیسو اذهب حیث امرتک، بہت محبت سے آپ نے انس کی بجائے کہا انیس میرے پیارے بچے، میں نے آپ کو جہاں جانے کے لیے کہا تھا وہاں چلے جاؤ۔ تو میں نے عرض کیا ہاں میں اب جاؤں گا، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کام کو کرنے کے لیے چلے گئے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کام کے لیے بھیجا۔ پہلے تو وہ یہ کہہ کے گھر سے آ گئے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور پھر نہ صرف یہ کہہ کر آگے بلکہ اس کام کو کرنے کی بجائے باہر جا کر بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گئے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں موقع پر پکڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں۔ اور اب ذرا ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ کھڑا کریں، ہمارا فرسٹ ری ایکشن کیا ہو سکتا تھا؟ کیا ہم اس بچے کو نہ ڈانٹتے، ڈانٹنے تک بات نہ رکھتے، بلکہ ہم شاید ہاتھ بھی اٹھاتے کہ جب میں نے ایک کام کہا تھا وہ تو نہیں کیا، کھیلنے کا ٹائم لگ گیا آپ کا۔ ہم مائیں ہیں یا ہم والد ہیں، ہم بڑی بہنیں ہیں، بڑے بھائی ہیں، ہم استاد ہیں، یا کسی بھی اعتبار سے جہاں بھی ہمارے ماتحت اللہ نے چھوٹے بچوں کو بطور پرورش ہمارے حوالے کر دیا ہے، سو ہم کیا رویہ رواں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے دیکھ کر، بلکہ آپ نے کتنے پیار سے کہا انیس، انس بھی نہیں کہا انیس۔ سو دیکھیے بچوں کو پیار سے بلانا، ان کے پیارے پیارے نام رکھنا، یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچوں کی نفسیات کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرنے کا ایک طریقہ سکھایا ہے۔ آپ نے نہ تو اپنے خادم کو ڈانٹا، نہ ناراض ہوئے، نہ ہی سخت الفاظ استعمال کیے، بلکہ آپ مسکرا رہے تھے۔ اسی لیے تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں واللہ لقد خدمتہ 7 سنین، اور ایک اور روایت کے مطابق 9 سنین، کہ اللہ کی قسم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 یا 9 سال خدمت کی ہے۔ اس دوران میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مجھے کسی کام پر یہ فرمایا ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یا میں نے کسی چیز کو چھوڑا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو تم نے ایسا کیوں نہ کیا۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق، اور کیسی خوش قسمت وہ ماں ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے لگتے جگر کو چھوڑ کر گئیں، اور پھر انہیں کیا پتہ تھا کہ یہاں میرے بچے نے جو تربیت پانی ہے، یعنی ایک تو ان کا خیال ہوگا نا کہ میں ایک عظیم ہستی کے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ خدمت کر دیا کرے گا، لیکن اس بچے نے خدمت کرتے کرتے جنت کما لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ شفقت میں پروان چڑھتا رہا۔ اب دیکھیں یہ تو ایک انصاری خاتون کی مثال آپ کے سامنے رکھی، پھر اسی طرح ایک اور خاتون کے متعلق بات کر لیتے ہیں، اور بہت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کیونکہ یہ وہ خاتون ہیں جو کہ ہماری ماں ہیں، ام المؤمنین ہیں، اور ہم ذکر کرتے ہیں حضرت سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب کا، جو کہ بہت بڑے باپ کی بیٹی اور اونچے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ غزوہ خیبر کے دوران جب قلعہ قموس فتح ہوا تھا تو یہ قیدیوں میں شامل تھیں۔ غزوہ خیبر پہ بھی ہم نے تفصیلاً بات نہیں کی، بہرحال اس کا بھی بہت لمبا پس منظر ہے، بہت فتوحات ملی تھی مسلمانوں کو۔ پہلے جو ہیں یہ سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئی تھی قیدی کے طور پر نا۔ تو ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ آپ نے بنو نذیر کے سردار کی بیٹی دحیہ کو دے دی ہے، حالانکہ وہ آپ کے سوا کسی کے لائق نہیں۔ یعنی وہ شخص حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات کو بھانپ گیا ہوگا۔ چنانچہ دحیہ کلبی کو ایک اور لونڈی دے دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا، اور ان کی آزادی ہی کو ان کا حق مہر جو ہے وہ قرار دیا۔ تو یوں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ام المؤمنین کی فہرست میں شامل ہو گئیں۔ ایک روز یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر نیل پڑا دیکھا،
تو دریافت فرمایا صفیہ یہ نیل کا نشان کیسا ہے؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سابقہ شوہر ابن الحقیق کی گود میں سر رکھے ہوئے سوئی ہوئی تھی کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں نے دیکھا کہ میری گود میں چاند اترا ہے۔ تو میں نے اپنے شوہر کو خواب سنایا تو اس نے میرے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا اور کہنے لگا تو یثرب کے حکمران سے شادی کرنا چاہتی ہے، یہ اسی تھپڑ کا نشان ہے۔ اب دیکھیں اس شخص نے صرف ایک خواب کو سن کر تھپڑ مار دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب پھر بھی سچا کر دکھایا، اور ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، انہیں جہنم سے چھٹکارا مل گیا اور وہ مومنوں کی ماں بننے کا اعزاز حاصل کر چکی ہیں، نیز جنت میں خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونے کا بھی شرف ان کو مل گیا۔ اب دیکھیں ایک مرتبہ کیا ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مدینہ طیبہ واپس آ رہے تھے نا، تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ ہی پر سوار تھے۔ آپ نے ان کی اس طرح عزت افزائی کی کہ جب سیدہ اونٹ پر سواری کا ارادہ کرتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس جاتے، اپنا گھٹنا آگے کر دیتے تاکہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قدم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زانوں پر رکھ کر سوار ہوں، کیونکہ سردار کی بیٹی تھی نا، تو ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ روا رکھا جا رہا تھا۔ ادھر حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ حسن ادب دیکھیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر احترام کرتی تھیں کہ اپنا پاؤں کبھی بھی اس مبارک گھٹنے پر نہ رکھتیں، بلکہ اپنا گھٹنا اس پر سوار کر کے گھٹنا اس پر رکھ کر نا پھر سوار ہوتی۔ تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں خود گواہی دیتی ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اخلاق والا انسان نہیں دیکھا۔ کہتی ہیں میں خیبر کی رات کو اونٹنی پر سوار تھی، مجھے اونگ آتی تو میرا سر کجاوے سے لگ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہاتھ سے جگاتے ہوئے فرماتے یا حاذہ مہلن یا صفیۃ بنت حیی، ارے ذرا سنبھل کر اے حیی کی بیٹی صفیہ، ذرا دھیان سے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہما نے یہ بات کہہ دی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قدر و منزلت والی ہیں، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھی ہیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن کر جو ہے دل برداشتہ بھی ہوئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیف قلبی فرمائی، ان کی دل جوئی فرمائی۔ فرمایا صفیہ آپ نے ان سے اس طرح کیوں نہ کہا کہ تم مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتی ہو، جبکہ میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ ہارون علیہ السلام اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو دیکھیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو ان الفاظ کے ساتھ تسلی دی، انہیں یہ بتایا کہ دیکھیں ان کی بھی اہمیت کم نہیں ہے۔ تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بے حد متاثر ہوئیں۔ اسی چیز کا نتیجہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے حد محبت کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب تر سمجھتی تھیں۔ اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو جاتے نا تو بہت بے تاب ہو جاتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت و عافیت کی دعا میں لگی رہتی تھیں، اور اس چیز کی تمنا رکھتی تھیں کہ اس کے بدلے میں یہ مرض انہیں لاحق ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہو جائیں۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی میں بھی اپنے اعلیٰ رویوں سے ہمیں بہت گہرے اسباق دیے ہیں۔ بیویوں کی عزت، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی دلجوئی، ان کے ساتھ ہمدردی، شفقت، پیار، محبت، نرمی، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے گھروں کے سکون اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہیں۔ بہرحال اگر آپ سیرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ ایک بہترین ازدواجی زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ ہم آگے چلتے ہیں اور ایک بہت ہی خوبصورت معاملہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اچھا یہ قصہ جو ہے نا پچھلے دو قصوں سے ذرا مختلف ہے۔ اس میں کچھ یوں ہے کہ ایک شخص تھا جو کہ یہود سے تعلق رکھتا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے جو یہود ہیں وہ گنتی کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی چند ایک نہیں کیا، اور ان میں سے چند ایک کو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اب یہود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا۔ تو رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات کو بڑے نمایاں طور پر بیان کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک صفت تھی یسبق حلمہ غضبہ، آپ کا تحمل آپ کے غصے پر غالب ہوگا،
یعنی آپ کا جب بھی آپ کو غصہ دلایا جائے گا نا تو ہمیشہ آپ کا تحمل جو ہے اس پر غالب آ جائے گا، آپ کا برداشت، آپ کا معاف کرنا۔ اور ولا تزیدہ شدت الجہل علیہ الا حلما، آپ کے ساتھ شدید جہالت کے سلوک کے باوجود آپ کے تحمل و بردباری میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ شدید قسم کی جہالت بھی برتے گا تو اس سے آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ آپ کے بردباری میں، آپ کے تحمل میں مزید اضافہ ہوگا۔ اب دیکھیں، اس سلسلے میں ایک شخص تھا یہودی عالم جس کا نام زید بن سعنہ بتایا جاتا ہے۔ وہ تورات کا عالم تھا اور حق کا متلاشی تھا۔ اب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان تو لیا، اور اسے یقین بھی ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، لیکن وہ جو تورات کے اندر جو ابھی میں نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتائیں کہ آپ کا تحمل آپ کے غصے پر غالب ہوگا، اور جب بھی آپ کے ساتھ جاہلانہ رویہ رواں رکھا جائے گا تو آپ کی تحمل اور بردباری میں اضافہ ہی ہوگا، وہ ان دو صفات کو جانچنا چاہتا تھا۔ اب وہ روزانہ جو ہے وہ مختلف بہانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتا، اور وہ نشانیاں دیکھنے کو بتاب ہو جاتا جو اس نے تورات کے اندر دیکھی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، اس کو یہ موقع میسر آ گیا۔ وہ خود کہتا ہے کہ ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص اپنی سواری پر آیا، اس نے اپنی قوم کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تعلق جو ہے وہ فلاں قبیلے اور بستی سے ہے، ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے پاس صبح و شام وافر مقدار میں رزق آئے گا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ قحط چل رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ بھوک اور بدحالی کے باعث مرتد نہ ہو جائیں، اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو ان کے لیے کچھ مال و متاع بھجوا دیں تاکہ ان کی بھوک کا مداوع ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارتاً دیکھا، یعنی آپ ان سے پوچھ رہے تھے کہ بیت المال میں کچھ مال ہے تو انہیں دے دیا جائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ میں بھنک گیا کہ بھانپ لی میں نے یہ بات کہ مال نہیں ہے، میں نے موقع پاتے ہوئے کہا کہ اگر میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسئلے کا حل موجود ہے، آپ مجھے فلاں باغ کی کچھ کھجوریں جو ہیں، یعنی ایک باغ بتا رہا تھا کہ فلاں باغ کی کچھ کھجوریں جو ہیں ایک مقررہ مدت کے بعد ادا کر دیجیے گا، مگر ان کی قیمت جو ہے وہ آپ مجھ سے آج ہی لے لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کہنا درست ہے، میں تمہیں متعین مدت کے بعد کھجوروں کی متعین مقدار ادا کر دوں گا، مگر کسی مخصوص باغ کا نام نہ لو، یہ ہم سے جس باغ سے ممکن ہوا نا اس باغ کی کھجوریں تمہیں دے دیں گے، بہرحال تم پیسے جو ہے وہ ہمیں دے دو۔ یوں سودا قائم ہو گیا۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 80 سونے کے دینار، یعنی سونے کے 80 دینار دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا مال جو ہے نا وہ اعرابی کے حوالے کر دیا اور فرمایا جلدی جاؤ اور اپنی قوم کو کی مدد کرو۔ وہ شخص خوش ہو کے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ ابھی چند روز ہی باقی تھے، مطلب کہ ابھی ہمارا جو یہ معاہدہ ہے نا مکمل نہیں ہوا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزماؤں، دیکھوں کہ آپ کے اندر واقعی وہ نشانی ہے یا نہیں۔ تو کہتے ہیں ایک روز کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نا بقیہ غرقت سے کسی جنازے سے فارغ ہو کر آ رہے تھے، تو میں نے موقع پاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور اسے خوب زور سے کھینچا۔ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے اتر گئی۔ میں نے ساتھ ہی نہایت کرخت لہجے میں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حق اور میرا قرضہ واپس کرو، اللہ کی قسم تم عبد المطلب کی اولاد حقوق کی ادائیگی اور قرض کی واپسی میں جان بوجھ کر تاخیر کرتے ہو۔ اب ذرا آپ اس کے معاملے کو دیکھیں، ایک تو مطالبہ ہی بڑا غیر معقول اور ناجائز تھا، ابھی وعدے کی مدت میں کئی دن باقی تھے، پھر انداز دیکھیں ایسا برا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو درمیان میں گھسیٹ رہا ہے یہ شخص، بدتمیزی اور بد اخلاقی کے ساتھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ چیزیں کافی ہوتی ہیں سامنے والے کو غصہ دلانے کے لیے کہ وہ آپ کے معاملے میں کوئی بھی بڑا ری ایکشن کر لے۔ بہرحال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس موقع پر موجود تھے، اس یہودی کے معاملے کو دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے فوراً جو ہے نا فرمایا کہ وہ اللہ کے دشمن، تمہاری یہ جرت کیسے ہو کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گھٹیا قسم کی گفتگو کرو؟ میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا خیال نہ ہوتا نا تو میں اس بدتمیزی پر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم نے ایسی واحیات گفتگو کی ہے؟ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اخلاق دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکراتے ہوئے شخص کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، عمر ایسے نہ کہیے، آپ کو چاہیے تھا مجھ سے کہتے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کر دوں، اور آپ اس کو سمجھاتے کہ قرض کا مطالبہ بھی خوش اسلوبی سے کرو۔ اب یہودی جو ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کی
بلندی اور پاکیزگی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اب کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے 50 کلو کھجوریں زیادہ ادا کرو، اس کا حق بھی دو، جتنا پیسے ہم نے اس سے لیے تھے اس کی کھجوریں بھی دو، اور 50 کلو زائد بھی دو۔ اور 50 کلو زائد کیوں؟ فرمایا یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو ابھی آپ نے اس پر غصہ کیا ہے، جو آپ نے بھی اس کو دھمکایا تھا نا کہ میں نے تمہیں جان سے مار دینا ہے، اس کا بدلہ دو۔ اب وہ دونوں چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال لے جا کر اسے اس کا قرض واپس کیا اور ساتھ میں 50 کلو کھجوریں بھی دے دی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تو میرا حصہ مل گیا، یہ 50 کلو زیادہ کیوں؟ تو آپ کہنے لگے، حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم تھا کہ میں اس چیز کا بدلہ دوں جو میں نے تمہیں ڈرایا تھا۔ تو زید کہتا ہے کہ سیدنا عمر، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم اپنا تعارف خود کروا دو۔ اس نے کہا میں زید بن ثانہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حبر یعنی یہودی عالم؟ اس نے کہا ہاں میں یہودی عالم ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رویہ روا کیوں رکھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ رویوں کو بھانپ رہا تھا اور میں ان اخلاقیات کو جاننا چاہتا تھا جو تورات میں مذکور ہے۔ پھر اس نے انہی صفات کا تذکرہ کیا۔ پھر اس نے کہا کہ عمر میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، ہم تو قاصر ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کر سکیں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ علم الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا